زوبیہ خورشید، یہ بتائیے کہ یہ گالم گلوچ کا، یہ فیک نیوز کا، یہ غلط ٹرینڈنگ کا سلسلہ سوشل میڈیا پہ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس طرف جانے سے پہلے میں ایک بات مینشن کرنا چاہوں گی، جیسے کہ عائشہ نے ذکر کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سوشل میڈیا پہ بہت کم نظر آتی ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آئے گی اپنے ان پروجیکٹ کو دنیا کو دکھانے کے لیے جو انہوں نے ملک کی بہتری کے لیے کی ہے، سوسائٹی کی بہتری کے لیے کی ہے۔ ہم کسی بھی پرسنل اٹیک پہ بلیو نہیں کرتے اور نہ ہم اس نگیٹیوٹی میں جانا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا کیسے یوز کرنا ہے۔ ہم نے اپنے ایون چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی ریسنٹلی آپ زیادہ نظر آتی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی طرح 14-15 ہزار لوگ تو آپ کے نہیں ہے نا، وہ بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک ایٹم بم ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو سینس ہونا چاہیے کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں۔ جتنا ان کا سوشل میڈیا سیٹ اپ ہے، آپ تمام جماعتیں مل کے بھی ہم اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں، ہم اس کا استعمال سینس لیسلی نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی بھی لیڈر جو ہے وہی ایک ڈائریکشن دیتا ہے اپنے فالوورز کو۔ عمران خان صاحب کے مجھے تو نہیں لگ رہا کہ وہ اتنا سینس رکھتے ہیں۔ وہ ایک ٹرولر مائنڈ انسان ہے جس نے صرف لوگوں کو ٹرول کرنا ہے، پرسنل اٹیکس کرنے ہیں۔ پاکستان کی بہتری کے لیے انہوں نے مجھے آج تک آپ کے خیال میں اگر لیڈرشپ صحیح ڈائریکشن پہ آ جائے تو معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ لیڈرشپ ہی اس کی رسپانسبل ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے کہ وہ سیف اللہ فضل صاحب آپ کیا پروپوز کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف آزادی اظہار بھی ضروری ہے اور دوسری طرف اس صورتحال کو بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح ہے کہ لیڈرشپ کی ایما تو بہت ضروری ہے کہ ان کی طرف سے انسٹرکشنز ہونے چاہیے، لیکن پھر یہ ہے کہ آپ جو ڈس انفارمیشن ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ٹرولنگ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف آپ کو اس حد تک بھی نہیں جانا چاہیے، ٹرولنگ نہیں کرنی، ڈس انفارمیشن نہیں پھیلانا چاہیے۔ شمس الدین امجد صاحب، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح اس کے غلط استعمال کو کم کیا جا سکتا ہے یا روکا جا سکتا ہے؟ اب اس پہ جو تجاویز ہیں، دیکھیے ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کی کمپنیز ہیں ان کے آفیسز پاکستان میں نہیں ہیں، نہ پاکستان میں فیس بک کا ہے، نہ ٹویٹر کا ہے، نہ یوٹیوب کا ہے۔ جب میرے اوپر کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا پارٹی کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے تو جو سوشل میڈیا کا یوزر ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کہاں پہ جا کے اپنا کیس جو ہے وہ پیش کرنا ہے، کیونکہ پاکستان میں حکومت نے بھی اس حوالے سے بڑی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں سوشل میڈیا کے ہیڈز، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آئیے ذرا یہ مل کے ایک پاکستانی جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر اس کو اس بات پہ قائل کرتے ہیں کہ ہم سے چھوٹی جو ممالک ہیں، بہت زیادہ کم آبادی والے، وہاں پہ تو ان ٹیک کمپنیز کے آفیسز ہیں، پاکستان میں کیوں نہیں ہے جو 22 کروڑ کی جو آبادی ہے یہاں پہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ دوسری یہ ہے کہ ریگولیشن کا پیکا آرڈیننس آیا تھا ویسے پہلے اور اس پہ سب نے اس کی مخالفت کی، لیکن پھر بھی میں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی سطح پہ اس کا کچھ چیک ہونا چاہیے۔ اور اس کو ہم نے دیکھا ویسے اسی اس میں کہ کچھ لوگوں نے ٹویٹس کیے اور آپ نے دیکھا لوگوں نے کہا کہ ہم یو کے میں اس پہ جو ہے وہ حق عزت کا دعویٰ کریں گے، اور وہ ٹویٹس جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گئے۔ پاکستان میں نہ ٹی وی چینلز پہ یہ کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے، اس نے فیک نیوز بات کرنی ہے، اپنی خواہش کو خبر بنانا ہے، تجزیہ بنانا ہے، نہ ہی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اس کی جو ہے وہ ضرورت محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ریگولیشن ہونی چاہیے۔ آخری بات یہ ہے، اور یہ تمام میں سوشل میڈیا ہیڈز کو دعوت دیتا ہوں پھر اس کی، کہ جو معاشرے کے ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کریں، سوشل میڈیا کی اہمیت کو پہچانیں۔ عاطف رؤوف صاحب آپ کیا پروپوز کریں گے؟ سر میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قانون اور اس کے لاز پہلے سے بھی موجود ہیں ادھر سوشل میڈیا کے حوالے سے، اس کا جو ہے ایک بلا تفریق اس کا جو عمل درآمد ہے وہ مسنگ پارٹ ہے پاکستان میں۔ پاکستان میں چند لوگوں کے اگر خلاف کوئی ٹویٹ کر دیا جاتا ہے یا کوئی ان کے خلاف ٹرینڈز بن جاتے ہیں، اس پر تو ہمارے جو قانون کے ادارے ہیں وہ ایکشن لے لیتے ہیں، عدالتیں اس پہ ایکشن لے لیتی ہیں۔ عدالتوں کے خلاف اگر خدا نہ خواستہ کوئی کیمپین چل جاتی ہے تو عدالتیں اس پہ سو موٹو کر لیتی ہیں۔ لیکن جب پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف ان کی ذاتی ان پر حملے کیے جاتے ہیں، جب ان کے خلاف اپلیکیشن دی جاتی ہیں تو ہمارے قانون کے ادارے جو ہیں وہ اس طرح ایکٹ نہیں اور ریئیکٹ نہیں کرتے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پاکستان میں قانون کی جو یکساں سب کے لیے ایک ہونا وہ بڑا ضروری ہے، اور ہمیں ساری پاکستان کو جو اگر ہم نے کسی چیز کو کنٹرول کرنا ہے، اگر انصاف کا نظام جو ہے وہ بہتر ہو جائے ہمارے جو ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے اور میڈیا کے حوالے سے، اور ہمیں باعث نہ نظر آئے۔ یہ جو شمس الدین صاحب نے ایک تجویز دی ہے کہ سب کو مل کے ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ کے آفیسز پاکستان میں قائم کرنے کے لیے ایک مہم چلانی چاہیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ میں اس بات پہ اگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں تمام جو ہے وہ ادارے جو جتنے بھی ٹویٹر، فیس بک، ٹک ٹاک سب کے آفیسز یہاں ہونے چاہیے، تاکہ
جو ہے اگر کسی کو کوئی کمپلینٹ ہو, کوئی فیک نیوز یا فیک جو ہراسمنٹس یا اس طرح کی چیزیں ہوں تو وہ اس کو کمپلینٹ کر سکے اور ان کو اپروچ کر سکے. بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں. جی سمیع الحق سواتی صاحب. صافی صاحب, اگر ہماری جو قومی قیادت ہے, جتنی بھی تنظیمیں ہیں, ان کی قیادت اگر چاہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ جو ٹرولنگ چل رہی ہے یا جو فیک اکاؤنٹس ہیں یا جو جس طرح میڈیا ٹرائل ایک دوسرے کا ہو رہا ہے, یہ سلسلہ رک سکتا ہے. اگر قومی قیادت چاہے تو یہ بہت اچھے سے ہو سکتا ہے اور بڑے بہتر انداز میں ہو سکتا ہے. ڈاکٹر عائشہ دریا کو کوزے میں بند کر لے, اور آپ کیا تجاویز دیتی ہیں کہ اس سلسلے کو کیسے روکا یا کم کیا جا سکتا ہے؟ صافی صاحب, اس طرح ہے کہ لیڈران نے تو ٹھیک ہونا نہیں ہے, لیڈران کی زبان بھی ٹھیک نہیں ہوگی, تو ان سے اس چیز کی توقع کرنا کہ وہ اپنی زبان ٹھیک کریں گے اور پھر ورکر ٹھیک کریں گے, یہ میرے خیال میں حماقت. جو 3 کام ہونے والے ہیں ان میں پہلی بات ٹویٹر کا اور باقی ساری جگہوں کے ہیڈ آفیسز پاکستان میں ہونے چاہیے. دس از ویری رائٹ, کیونکہ تاکہ ان کو جا کے رپورٹ کیا جا سکے, اس کے لیے ساری ایس ایم ٹیز کو, پاکستان کے اداروں کو بیٹھ کے اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. دوسرا, کوئی ریگولیٹری اتھارٹی پراپر امپلیمنٹ کروائے. لاز تو موجود ہے نا, آپ لوگ شاید میری بات سے ڈس ایگری کریں گے, بہت سارے لوگ مجھے کچھ کہیں بھی, بٹ آئی وڈ لائک ٹو سے کہ جو کریک ڈاؤن ابھی ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے, اور اسی طرح کے کریک ڈاؤنز ہونے چاہیے. 4 لوگوں کو تکلیف ہوگی تو باقی لوگوں کو احساس ہوگا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. کچھ سزا اور جزا کا نظام اس ملک میں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ جتنی پارٹیز ہیں نا ان کو میں ایک بات کہنا چاہوں گی. یہاں پر سب بیٹھ کے پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں نا, آپ لوگ پی ٹی آئی کے نیریٹو کو صرف اس صورت میں کاؤنٹر کر سکتے ہیں جب آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوں گے. اگر وہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں تو آپ پازیٹیوٹی پھیلائیں. آپ ایشوز کی بات کرتے ہیں, میں ٹویٹر پہ ہوتی ہوں, دن میں 3 سے 4 گھنٹے میرے لازمی ہوتے ہیں, اسپیسز میں بھی میں جاتی ہوں, میں بہت ایکٹیو ہوں. میں نے نہیں دیکھا, آپ لوگ جو ساری باتیں کریں نا, میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایشوز کی باتیں ہو رہی ہوں. سوری ٹو سے, نہیں ہو رہی ہوتی. کوئی ایشوز پر آ کے آپ لوگ بات کرنا شروع, ایکٹیو ہوں, اپنے سوشل میڈیا سیلز کو ایکٹیو کریں. اگر آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ان کے مقابلے کی فوج بنائیں پہلے, اور پھر ٹاپکس پر آ کے بات کرنا شروع کریں تاکہ لوگ کہیں ہو بھائی دیکھو پیپلز پارٹی سندھ کے مسائل پہ بات کر رہی ہے, نون لیگ پنجاب کے مسائل پہ بات کرنا شروع ہو گئی ہے, یہ کے پی کے مسائل پہ بات کریں گے, ڈاکٹروں کے لیے بات کریں گے, صحت کے لیے بات کر رہے ہیں. لیکن مجھے انفارچونیٹلی کوئی بات ہوتی خاص نظر نہیں آتی. یہ 3 کام ہو جائیں نا اس ملک میں تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا ہمارا سوشل. جی سیف اللہ صاحب. جی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. یہاں پہ بات ہوئی مختلف سوشل میڈیا کمپنیز کی, وہ ہمارے ملک میں نہیں آتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دور میں ایک کالا قانون بنا تھا, جو آپ جیسے صحافی ہے وہ سوشل میڈیا کی طرف گئے تو ان کو آزادی جو اظہار رائے ہے اس سے روکنے کے لیے انہوں نے ایک لائسنسنگ کا اور مختلف طریقے سے روکنے کا انہوں نے وہ کیا, ایک کوشش کی. وہ تو ہم 11 بندے تھے, ان کو کوئی اور طریقہ نہیں آ رہا تھا تو وہ رستہ. تو آپ سوچیں اگر وہ کمپنیز یہاں پہ آئے اور یہ اپنے ملک کے قوانین ان پہ لاگو کرے تو ان کو کتنی مشکل ہوگی. پھر وہ تو ہر ایک کے اکاؤنٹ کو یا تو بند کرتے رہیں گے یا پھر جو لوگ اگر کوئی پوسٹ کرے تو اس کو ڈیلیٹ کرتے رہیں گے یا اکاؤنٹ بندے کے اکاؤنٹس ڈی ایکٹیویٹ کرتے رہیں گے. تو وہ میرے خیال سے اسی وجہ سے شاید نہیں آ رہے. نہیں, وہ تو باقی دنیا میں بھی اس طرح کے قوانین ہیں, تو وہاں پہ اگر وہ اپنے آفیسز بنا سکتے ہیں تو ادھر کیوں نہیں بنا. لیکن اس طرح کا پولرائزیشن تو نہیں ہے نا کہ مختلف پارٹیز مختلف چیزیں کہہ رہی ہو. اتنی ٹرولنگ, اتنی یہ پولرائزیشن ہر جگہ پہ ہے. جی یہ پولرائزیشن ہر جگہ پہ ہے. کم کرنے کے لیے میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. پولرائزیشن تو سب سے زیادہ وہ امریکہ میں ٹرمپ نے بھی پھیلائی ہے, انڈیا میں اب ان کے ہیں سب سے زیادہ پولرائزیشن, مذہبی جنونیت وہاں پہ بھی ہے. تو بہرحال جی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. یہ پولرائزیشن ہر جگہ پہ ہے, ہمارے ساتھ انڈیا میں ہے, اور انڈیا میں ان کے کئی آفیسز ہیں. اور سب سے زیادہ جو غلط استعمال ہے مسلمانوں کے خلاف اور اقلیتوں کے خلاف وہ انڈیا میں ہو رہا ہے. پاکستان کوئی چھوٹی مارکیٹ نہیں ہے, 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, اور اس وقت آپ ایک بات دیکھیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ ریونیو جو ہے وہ ایڈز پہ جنریٹ ہو رہا ہے. فیس بک بھی جو ہے وہ اپنی ویڈیوز پہ ایڈ دیتا ہے, گوگل دیتا ہے, یوٹیوب پہ اس کے سارے اشتہارات آتے ہیں. تو ممکن ہے کوئی. جی زوبیہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ باقی ساری چیزیں اس میں اثر انداز ہو سکتی ہیں, لیکن جتنا ایک لیڈر کی رسپانسبلٹی ایڈ آن کرتی ہے یا پھر میٹر کرتی ہے وہ باقی چیزیں نہیں کرتی. جس طرح حضرت علی کا ایک قافلے کے ساتھ گزر ہوا تو ان کو مسواک چاہیے تھا,
تو انہوں نے وہاں سے مسواک اس لیے نہیں توڑا کہ اگر میں یہاں سے مسواک توڑوں گا تو یہ لوگ سارا جنگل اور یہ درخت تباہ کر دیں گے. تو اسی طرح عمران خان صاحب پہ یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس ٹورل مائنڈ سے نکل کے سماج کی بہتری کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے کام کریں, نہ کہ جس طرح انہوں نے جا کے بیرون ملک میں اپنی پی ٹی آئی کو نیریٹو کو بلڈ کیا, نہ کہ پاکستان کے نیریٹو کو بلڈ کیا. آپ سب کا چیئرمین صاحب جس طرح گئے باہر, انہوں نے پاکستان کی بات کی, یہ بات نہیں کہ میں پیپلز پارٹی کا لیڈر ہوں. سو یہ چیزیں ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے سوشل میڈیا پہ, تبھی جا کے بہتر ہوں گی. اور یہ بندر کے ہاتھ میں ماچس لگنے والی بات ہے جو عمران خان کے ہاتھ جو ہے سوشل میڈیا لگ گیا. بہت شکریہ آپ جرگہ میں تشریف لانے کے لیے. میں اس بحث کو اس طرح کنکلوڈ کر سکتا ہوں کہ زیادہ تر شرکاء کی رائے میں یہ جو سیاسی جماعتوں میں غلط استعمال کا آغاز ہے اس کا سہرا پی ٹی آئی کے سر ہے, لیکن اب دوسرے بھی اس میں ملوث ہو گئے ہیں. لیکن ایک یہ جس طرح کی بات کی گئی کہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ان کے آفیسز پاکستان میں قائم کیے جائیں, جو قوانین ہیں اس پہ عمل درآمد کیا جائے, اور عدالتیں جو سنسٹیویٹی اپنے بارے میں دکھاتی ہیں وہ پاکستان کے ہر شہری کے بارے میں بھی دکھا دیں. لیکن ایک اہم بات جس پہ میرے خیال میں سب شرکاء متفق ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے لیڈر, اور ورکر کو وہ کہیں یا نہ کہیں, لیکن ہر پارٹی کا ورکر, وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, وہ اپنے لیڈر کو فالو کرتا ہے. اگر وہ اچھی زبان استعمال کرے تو ان کا ورکر بھی اچھی زبان استعمال کرے گا. بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ پاکستان میں جس طرح کہتے ہیں کہ لیڈر اپنے ورکرز کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں, اور پاکستان میں تو کوشش کرتے ہیں ورکر کے اپنے لباس اور چال چلن کو بھی اپنے لیڈر جیسا بنا دیں. تو بہرحال اس وقت جو کچھ ہے اس کے لیے زیادہ تر ذمہ دار لیڈرشپ کو قرار دیا جا سکتا ہے, اور اس صورتحال کو کنٹرول کرنے میں بھی بنیادی کردار لیڈرشپ ہی ادا کر سکتی ہے.